ایک عظیم معجزہ ناظرین۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اور آج بنیادی طور پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار و رموز پہ اپنے علمی کے مطابق بات کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین۔ ماہ رجب کی 27ویں شب ہے، یعنی آج کی شب ہے، آج کی رات جنت الفردوس کو۔ اب یہ ناظرین ذہن میں رکھیے گا، آپ نے میرے ساتھ تخیل میں عشق کی گلیوں میں چلنا ہے، اور کس طرح چلنا ہے آئیے مل کے چلتے ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب ہے، یعنی آج کی شب ہے، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیورات سے آراستہ پیراستہ کیا گیا۔ چشم زدم نے عالم بالا کا نقشہ مکمل طور پہ بدل گیا، پوری کائنات پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ آج کائنات کے سارے پروٹوکولز ایک ہستی کے پروٹوکول کے لیے مکمل طور پہ تبدیل کر دیے گئے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند ہیں مگر دل بیدار ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل امی ادب سے کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی نہ ہو جائے، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی آتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو، اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا ہے۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا کہ رب تعالیٰ کی طلب و ملاقات کا مجدہ سنا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پہ عمامہ سجایا، نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین پاک پہنائی، یاقوت کا کمر بند باندھا اور براق کی سواری پیش کی۔ اب دیکھیں ناظرین، پروٹوکول سیٹ ہو رہا ہے محبوب کائنات کا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی رکاب تھامی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ اور امام کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف تھے اور 80,000 فرشتے آپ کے بائیں طرف تھے۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی، اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرما رہے تھے۔ یعنی کائنات نے اس سے بڑا، مجھے جملہ ادا کرنے دیجئے، کہ وی آئی پی پروٹوکول نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے گی، بلکہ یوں کہیے ناظرین کہ جہاں دنیا کا سارا وی آئی پی پروٹوکول جا کر ختم ہوتا ہے، محبوب رب دو جہاں کا پروٹوکول وہاں سے دراصل شروع ہوتا ہے۔ کائنات کے سردار نہایتی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی ناظرین کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور تھی، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور تھا، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک جا پہنچتی ہے ناظرین۔ اس سے آگے میرے سرکار علیہ السلام او ادنا کی منازل طے کر کے، یعنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منازل طے کر کے اپنے پیارے رب کا دیدار کر کے پھر لوٹ آتے ہیں کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے۔ سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کا ناظرین اس بات سے اندازہ لگائیے، بس ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامی کی حد ختم ہو جائے، وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ بار بار جبرائیل امی یار تھے، دوست تھے، آ کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میری آپ کی امت۔ آج چونکہ سرکار نے پوچھا کہ اے جبرائیل کہ تمہاری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتلا دو، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میں یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کا روز ہو، پل صراط ہو، امت پل صراط سے گزرے، اس طرح سے گزرے کہ میں اپنے بازو پھیلا دوں، بچھا دوں، اور آپ کی امت آسانی سے میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے۔ یہ خواہش تھی ناظرین آج جبرائیل امی کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات یعنی رات کے ایک پہر میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے جانا، پہلا موقع اسرا، دوسرا معراج، تیسرا اعراج، اس کے بعد او ادنا کی منازل طے کر کے واپس آ جانا ناظرین کہ ذرا سدرہ والے سے پوچھنا کہ مقام مصطفی ہے کیا، جہاں جبرائیل کے پر جلیں وہ مقام ایسی مثال ہے۔ آج بنیادی طور پر اپنی میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں ناظرین،
بیان کر لیں صاحب بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے کہ معراج کیا ہے، بس حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج پہلے فیز میں قرآن، احادیث اور اسرار و رموز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور دوسرے فیز میں انشاءاللہ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ اسرا کیا ہے، معراج کیا ہے اور اعراج کیا ہے، اور پھر جو ملاقاتیں انبیاء کرام علیہ السلام سے آسمانوں پر ہوئی تھیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔